ईरान एक ऐसी जंग के बाद अपनी फजाई दिफाई छतरी दोबारा तामीर करने की कोशिश कर रहा है जिसने एक बुनियादी कमजोरी सामने लाई। बड़े रेडार, मिसाइल बैटरीज और मुस्तकिल फौजी तनसीबात जदीद फजाई हमलों के सामने हमेशा महफूज नहीं रहती। इसी पस मंजर में तीन जराए ये दावा कर रहे हैं कि ईरान ने चीन से 300 से 400 कंधे पे रख के चलाए जाने वाले फजाई दिफाई मिसाइल निजाम खरीदने का मुआहिदा किया है। मुबैना मुआहिदे की मालियत तकरीबन 60 से 70 मिलियन डॉलर है और इब्तदाई तरसील चंद हफ्तों में शुरू होने की बात की गई है। उस रिपोर्ट के मुताबिक उन निजामों में चीनी साख्ता QW-12 और FN-16 शामिल हैं। दोनों को अमूमी तौर पे कम बुलंदी पर परवाज करने वाले तैयारों, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले मुख्तसर फासले के दिफाई निजाम के तौर पे बयान किया जाता है। यानी ये ऐसा निजाम नहीं जिससे ईरान किसी दूर बैठे दुश्मन के जंगी तैयारे को हजारों किलोमीटर दूर से निशाना बना सके। इसका असल फायदा बिल्कुल मुख्तलिफ है। दुश्मन अगर ईरानी फौजी अड्डे, रेडार, तवानाई के मरकज या किसी हसास तनसीब के करीब कम बुलंदी पर पहुंच जाए तो आखिरी जो दिफाई लेयर है वो उसे रोकने में कामयाब रहे। आप सब पर सलामती हूं, मैं यासिर रशीद और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज। नाज़रीन, ये फर्क समझना जरूरी है क्योंकि ईरान के पास पहले ही तवील और दरमियाने फासले के फजाई दिफाई निजाम मौजूद है। मसला यह है कि जदीद जंग में एक मुल्क की दिफाई ताकत सिर्फ इस बात से नहीं नापी जाती कि उसके पास कितने बड़े मिसाइल हैं। असल सवाल ये होता है कि अगर दुश्मन पहले बड़े रेडार को निशाना बना दे, कमांड सेंटर को मुतासिर कर दे, मवासलात में खलल डाल दे या ड्रोन्स के जरिए दिफाई निजाम की तवज्जो दूसरी समत मोड़ दे, तो उसके बाद तनसीब के बिल्कुल करीब कौन सा निजाम बाकी रह जाता है? उसी खला को मैन पैड्स पुर करते हैं। क्योंकि अभी जो हालिया हमले ईरान के ऊपर हुए वो उसके साहिली दिफाई तनसीबात के ऊपर हुए हैं, तो वहां पर वो मवासलाती निजाम, रेडार, ड्रोन्स, हर चीज को तहोबाला करके रख दिया गया। तो इस वजह से ईरान की तवज्जो इस तरफ हुई है। ये छोटे निस्बतन सादा और इंतहाई मुतहर्रिक निजाम होते हैं। एक मुकम्मल फजाई दिफाई बैटरी की तरह इन्हें किसी बड़े मकाम पर मुस्तकिल नस्ब करने की जरूरत नहीं होती। एक छोटी टीम इन्हें लेके जा सकती है, अपना मकाम तब्दील कर सकती है, किसी हसास मकाम के गिर्द मुख्तलिफ जगहों पर तैनात कर सकती है। यही चीज ईरान के लिए इस मुबैना खरीदारी को अहम बनाती है। अगर 300 से 400 निजाम वाकई ईरान को मिल जाते हैं तो उसे सिर्फ 300 या 400 मिसाइल लॉन्चर समझना गलत होगा। असल अहमियत उस पूरे नेटवर्क की है जो उनके पीछे बनाया जा सकता है। तसव्वुर करें कि एक बड़ा फौजी अड्डा है, दुश्मन के पास ऐसे जंगी तैयारे हैं जो तवील फासले से दुरुस्त निशाना लगा सकते हैं। उस अड्डे के पास एक बड़ा फजाई दिफाई निजाम मौजूद है। दुश्मन पहले रेडार, फिर कमांड पोस्ट या फिर दिफाई बैटरी को निशाना बनाए। अब अगर अड्डे के गिर्द छोटे मुतहर्रिक फजाई दिफाई यूनिट भी मौजूद हो तो हमलावर पायलट या ड्रोन को एक इजाफी खतरे का सामना होगा। इसे अस्करी जुबान में लेयर्ड एयर डिफेंस यानी तय दर तय फजाई दिफा का हिस्सा समझा जा सकता है। ये इजराइल ने भी किया हुआ है। यानी उसका जो सबसे ऊपर वाला निजाम है वो एरो के नाम से है, एरो 1, एरो 2, एरो 3। फिर उसके बाद उसका निजाम आता है डेविड स्लिंग, जिसे सुलेमान की गुलेल का जो नाम दिया जाता है उससे मंसूब किया जाता है। फिर उसके नीचे है आयरन डॉम। तो ये उसकी तय दर तय जो है वो फजाई दिफाई लेयर है। तो उसको कम खर्चे के ऊपर ईरान ने इस मॉडल के जरिए अप्लाई करने की कोशिश की है। इससे असल फायदा यह होगा कि दुश्मन को कम बुलंदी पर आजादाना कार्रवाई करने से पहले कई मरतबा सोचना पड़ेगा। यही वजह है कि छोटे फजाई दिफाई निजाम निस्बतन सस्ते होने के बावजूद बड़े हमलावर के लिए महंगा मसाला पैदा कर सकते हैं। अगर एक हमलावर तैयारे को सिर्फ बड़े मिसाइल निजाम से खतरा हो तो वो अपनी हिकमत अमली एक तरह से बनाएगा, लेकिन अगर उसी इलाके में बड़े निजाम के साथ छोटे, साथ में छुपे हुए और साथ में मुतहर्रिक मिसाइल यूनिट भी मौजूद हो और उसका पता हो तो उसे ज्यादा ऊंचाई, ज्यादा फासले, ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक जंग और ज्यादा महंगे हथियार इस्तेमाल करना पड़ सकते हैं। यानी ईरान सिर्फ अपने हथियारों की तादाद नहीं बढ़ा रहा बल्कि दुश्मन के हमले की कीमत मुसलसल बढ़ाता चला जा रहा है। एक चीनी जो है QW-12 ये मुख्तसर फासले का कंधे से चलाया जाने वाला फजाई दिफाई निजाम है, जबकि FN-16 भी उसी बुनियादी तसव्वुर के तहत कम बुलंदी वाले फजाई अहदाफ को निशाना बनाने के लिए तैयार किया गया। तो यहां एक बुनियादी बात जो है वो समझने की जरूरत है। ये निजाम F-35 या किसी जदीद जंगी तैयारे को हर सूरत में मार गिराने की जमानत नहीं देते। ऐसा दावा अस्करी एतबार से दुरुस्त नहीं है। इनकी अफादियत का इन्हसार हदफ की बुलंदी, समत, रफ्तार, फासला, मौसम, हरारती दस्तखत यानी जिसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी कहते हैं, और उसके साथ साथ जो हीट के जरिए पता चलता है कि कौन सी चीज कहां पर मौजूद है, ये उसको भी देखना होता है।
تو ایک انتہائی مہنگی جنگی طیارے کو مار گرانے کے لیے کروڑوں ڈالر کا میزائل استعمال کرنا معاشی طور پہ مشکل سودا ہوتا ہے، اور یہ امریکہ، اسرائیل اور خلیجی ممالک کو پتہ چل چکا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک نسبتاً کم قیمت مختصر فاصلے کے نظام سے کم قیمت والے ڈرون کو روکنے کا تصور زیادہ قابل عمل ہے۔ تو یہاں جدید جنگ کا ایک بنیادی اصول اس طریقے میں سامنے آتا ہے کہ جس ہتھیار کی قیمت کم ہو اور جو دشمن کو زیادہ مہنگا دفاع کرنے پر مجبور کرے، وہ اپنے حجم سے کہیں زیادہ اثر پیدا کر سکتا ہے۔ ایران گزشتہ برسوں میں ڈرونز اور میزائل کی بڑے پیمانے پہ پیداوار کے ذریعے اسی معاشی منطق کو اپنے حق میں استعمال کرتا رہا۔ اب وہ اپنے خلاف استعمال ہونے والے ڈرون اور کم بلندی والے اہداف کے مقابلے میں نسبتاً سستے دفاعی ہتھیاروں کی تعداد بڑھانا چاہتا ہے۔ ایران نے اچانک مین پیڈز جو ہے ان کو کیوں یاد کیا؟ یہ سوال اصل کہانی تک ہمیں پہنچائے گا۔ ایران نے گزشتہ 20 سالوں میں فضائی دفاع کے لیے بڑے پیمانے پر ریڈار، میزائل، کمانڈ اینڈ کنٹرول اور مقامی نظام تیار کروائے۔ اس نے روسی ساختہ S-300 جیسے نظام بھی حاصل کیے اور اپنے بابر 373 جو ہے یا خورداد جو ہے، اور اس کے علاوہ دیگر فضائی دفاعی نظام اس نے تیار کیے۔ اس کے باوجود جدید جنگ نے ایک مسئلہ دکھایا: بڑے نظام جتنے طاقتور ہوتے ہیں اتنے ہی وہ بڑے ٹارگٹ پہ بن جاتے ہیں۔ ایک بڑی ریڈار تنصیب کو چھپانا مشکل ہے، ایک مستقل میزائل بیٹری کی جگہ جو ہے وہ معلوم کی جا سکتی ہے، ایک کمانڈ سینٹر کا جو مقام ہے، اس کی انٹیلیجنس ہے، نگرانی اور فضائی حملوں کے ذریعے اس کو تلاش کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک چھوٹی ٹیم جس کے پاس ایک متحرک میزائل لانچر ہو وہ کہیں زیادہ مشکل ہدف بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ کے بعد ایران کو صرف بڑے فضائی دفاعی نظام نہیں بلکہ چھوٹے اور منتشر دفاعی نظام بھی درکار ہے۔ یہ خریداری اسی تبدیلی کی علامت ہو سکتی ہے۔ جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے میزائل، ڈرون اور فضائی دفاعی پروگرام سے متعلق تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ دوسری طرف ایران نے بیلسٹک میزائل اور ڈرون کے ذریعے جوابی حملے کیے۔ یہ جنگ ایک بنیادی تضاد سامنے لاتی ہے۔ ایران کے پاس دشمن کے خلاف دور مار حملے کی صلاحیت موجود ہے، لیکن اپنے اہم فوجی اور اسٹریٹجک مقامات کو محفوظ رکھنا ایک الگ مسئلہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں، ایران دشمن تک پہنچ سکتا ہے، لیکن اسے یہ بھی یقینی بنانا ہے کہ دشمن ایران کے اندر اس کے میزائل، ریڈار اور کمانڈ مراکز تک نہ پہنچے۔ تو اسی لیے مین پیڈ کی خریداری صرف ہتھیار خریدنے کے طور پہ نہیں دیکھی جا سکتی۔ اس خبر کی اصل اہمیت جو ہے وہ اس کو کم کر دے گی۔ یہ ایران کے دفاعی ڈھانچے میں بنیادی تبدیلی کی علامت ہے۔ بڑے نظام اوپر کی تہہ میں، موبائل نظام نیچے کی تہہ میں، ریڈار ایک جگہ، چھوٹے لانچر کئی جگہ، اور اگر ایک مقام تباہ ہو تو پورا دفاعی نظام ختم نہ ہو۔ تو چین جو ہے وہ اس پورے معاملے میں کہاں پہ آیا؟ یہ کہانی ایران سے نکل کے چین تک کیسے پہنچی؟ رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ معاہدہ جو معاہدہ ہے یہ زانگجنگ باوشانگ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ نامی ہانگ کانگ کی کمپنی کے ذریعے ہوا، جسے ذرائع نے ایرانی خریدار اور چینی سپلائر کے درمیان واسطہ قرار دیا۔ ابتدائی ترسیل کے لیے مغربی چین کے شہر ارومچی سے ہوائی راستے کا ذکر کیا گیا اور اس کے بعد پاکستان سے گزر کے ایران پہنچنے کی بات بھی سامنے آئی ہے۔ لیکن یہ وہ مقام ہے جہاں خبر کا سب سے متنازع حصہ شروع ہوتا ہے۔ پاکستان کے فوجی ترجمان ISPR کی طرف سے صاف الفاظ میں اس بات کو مسترد کیا گیا کہ پاکستان چین سے ایران کو فضائی دفاعی ہتھیار پہنچانے میں شامل ہے۔ چین کی وزارت خارجہ نے بھی اس مخصوص رپورٹ کو بے بنیاد قرار دیا۔ اس لیے اس وقت دو چیزیں الگ الگ رکھنا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ ایران کی چینی فضائی دفاعی نظام خریدنے میں دلچسپی، دوسرا اس مخصوص معاہدے کی تکمیل اور پاکستان کے راستے سے ترسیل۔ پہلی بات کے بارے میں متعدد رپورٹ سامنے آ چکی ہیں، جبکہ دوسری بات کے بارے میں چین اور پاکستان دونوں کی تردید سامنے آ چکی ہے۔ یہ فرق جو ہے یہ میرے جیسے کے لیے صحافتی اعتبار سے اہم ہے۔ اگر کسی سامان کو مغربی چین سے ایران پہنچانا ہو تو جغرافیہ فوراً پاکستان کو کہانی میں لے آتا ہے۔ چین کا مغربی صوبہ سینکیانگ جو ہے یہ ایران سے براہ راست متصل نہیں ہے، درمیان میں وسطی ایشیا اور افغانستان جیسے راستے موجود ہیں، جبکہ پاکستان چین اور ایران کے درمیان ایک مختلف جغرافیائی راستہ فراہم کرتا ہے۔ لیکن جغرافیہ اور عملی ترسیل دو مختلف چیزیں ہیں۔ یہ کہنا کہ پاکستان کا نام کسی رپورٹ میں آیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان نے ترسیل کی اجازت دے دی ہو یا پاکستان اس میں شریک ہو۔ پاکستان کے لیے معاملہ مزید حساس اس لیے بھی ہے کہ وہ ایک طرف چین کے ساتھ گہرے دفاعی اور معاشی تعلقات رکھتا ہے، دوسری طرف ایران اس کا ہمسایہ ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان امریکہ کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو مکمل طور پہ ختم نہیں کرنا چاہتا۔
اس لیے اگر واقعی چینی دفاعی سامان ایران تک پہنچتا ہے تو اس راستے کا سیاسی پہلو خود ہتھیار سے زیادہ حساس ہوگا۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ جنگ کے دوران چین پر ایران کو دفاعی یا دوہری استعمال کی ٹیکنالوجی تک رسائی دینے کے الزامات سامنے آئے ہوں۔ ماضی میں امریکی حکام اور مغربی اداروں کی جانب سے چینی کمپنیز پہ ایران کے میزل اور ڈرون پروگرام سے متعلق اشیاء، الیکٹرانک اجزاء، مشینری اور بہت سی چیزیں استعمال کرنے کی ٹیکنالوجی کی فراہمی میں مدد کے الزامات عائد ہوتے رہے ہیں۔ لیکن ایک بنیادی فرق ہے، چینی حکومت کی براہ راست فوجی امداد اور چینی نجی کمپنیز کی مبینہ تجارت ایک چیز نہیں ہے۔ کئی مرتبہ امریکہ ایسی کمپنیز پر پابندی عائد کرتا ہے جن کے بارے میں اس کا موقف ہے کہ انہوں نے ایرانی میزل یا ڈرون پروگرام کے لیے ممنوعہ اشیاء ٹیکنالوجی فراہم کی۔ ایران کے ڈرون پروگرام کے حوالے سے بھی چینی کمپنیز اور نیٹ ورکس پہ امریکی پابندیاں سامنے آتی رہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ چین لازماً ایرانی جنگی کارروائیوں میں براہ راست شریک ہے۔ اصل تنازع یہ ہے کہ چینی صنعتی سپلائی چین میں موجود ایسی اشیاء جنہیں عام تجارتی استعمال بھی حاصل ہے، ایران کے فوجی پروگرام تک کیسے پہنچتی ہیں۔ یہ وہ خلا ہے جسے امریکہ بند کرنا چاہتا ہے۔ اگر واشنگٹن کو یہ یقین ہو جائے کہ ایران نے واقعی 300 سے 400 مین پیڈز کا معاہدہ کیا تو امریکی رد عمل فوری طور پہ ایران پہ حملہ کرنا ضروری نہیں، زیادہ ممکن رد عمل پہلے اقتصادی اور سفارتی ہوگا۔ امریکہ اس معاہدے سے منسلک کمپنیز پہ پابندیاں لگا دے گا، چینی اداروں پر مالی پابندیاں لگ جائیں گی اور ایسی کمپنیز کی بینکنگ روابط جو ہیں وہ محدود کیے جا سکتے ہیں۔ متعلقہ افراد کو امریکی مالی نظام سے خارج کیا جا سکتا ہے، اور اگر واشنگٹن یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ سامان ایران تک پہنچ رہا ہے تو وہ ترسیلی نیٹ ورک، درمیانی کمپنیز، جہازوں، کارگو ایجنٹس اور مالی سہولت فراہم کرنے والوں کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے۔ لیکن اگر جنگ دوبارہ شدت اختیار کرتی ہے تو معاملہ جو ہے وہ زیادہ سنگین ہو جائے گا، کیونکہ مین پیڈ صرف ایران کی دفاعی صلاحیت نہیں بڑھائیں گے، یہ امریکی اور اسرائیلی فضائی کارروائیوں کی رسک کیلکولیشن کو تبدیل کر دیں گے۔ اگر ایران کے پاس کم بلندی پر کام کرنے والے ڈرونز، ہیلی کاپٹرز یا دیگر فضائی اہداف کے خلاف زیادہ تعداد میں موبائل جو ہے میزل یونٹ ہوں تو امریکی طیاروں کو زیادہ فاصلے سے ہتھیار استعمال کرنا پڑیں گے۔ اس کا مطلب کیا کہ زیادہ مہنگے میزل استعمال کرنا پڑیں گے، زیادہ پیچیدہ منصوبہ بندی کرنا پڑے گی، زیادہ الیکٹرانک جنگ ہوگی، زیادہ انٹیلیجنس چاہیے ہوگی اور زیادہ وقت چاہیے ہوگا۔ یعنی 60 سے 70 ملین ڈالر کی مبینہ خریداری کا اثر صرف اس رقم تک محدود نہیں رہے گا، یہ دشمن کو اربوں ڈالر کے زیادہ پیچیدہ آپریشنل فیصلوں کی طرف دھکیلے گا۔ تو یہاں یہ تصور کرنا غلط ہے کہ مین پیڈ آنے کے بعد امریکی فضائی طاقت بے اثر ہو جائے گی۔ امریکہ کے پاس ایسے طیارے اور ہتھیار موجود ہیں جو زیادہ فاصلے سے حملہ کر سکتے ہیں۔ اس کے پاس وسیع سیٹلائٹ نگرانی ہے، سگنلز انٹیلیجنس ہے، ڈرونز ہیں، فضائی نگرانی، الیکٹرانک جنگر، مختلف قسم کے پریسیجن گائیڈڈ ویپنز موجود ہیں۔ امریکی حکمت عملی یہ ہوگی کہ چھوٹے لانچر کو فائر کرنے سے پہلے تلاش کیا جائے، لیکن وہاں پر مین پیڈ کی سب سے بڑی کمزوری بھی سامنے آئے گی۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ اس کا چھوٹا ہونا ہے، اور سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اس کی جگہ معلوم ہو جائے۔ اگر ایک لانچر، ریڈار، ڈرون، انسانی مخبری یا کسی دوسرے انٹیلیجنس ذرائع سے شناخت ہو جائے تو اسے دوبارہ حرکت کرنے سے پہلے ہی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس لیے ایران کے لیے صرف 400 لانچر حاصل کرنا کافی نہیں ہے، انہیں چھپانا، انہیں منتقل کرنا، تربیت یافتہ عملہ فراہم کرنا، مختلف مقامات پر پھیلانا اور کمانڈ اینڈ کنٹرول کے ساتھ جوڑنا ہے۔ اگر یہ خریداری مکمل ہو گئی تو ایران کو 3 بنیادی فائدے ہوں گے۔ پہلا، تعداد کا۔ 300 سے 400 نئے نظام ایک بڑے اضافی تعداد ہے، خصوصاً ایسے ملک کے لیے جسے مسلسل فضائی حملوں کے بعد اپنی دفاعی تہوں کو دوبارہ ترتیب دینا ہو۔ دوسرا، ایک بڑی فضائی دفاعی بیٹری کو منتقل کرنا مشکل ہوتا ہے، ایک چھوٹے لانچر کو منتقل کرنا نسبتاً آسان ہے۔ تیسرا، پھر بکھرا ہوا دفاع۔ ایران اپنے حساس مقامات کے گرد دفاعی نظام ایک ہی جگہ جمع کرنے کے بجائے مختلف مقامات پہ تقسیم کر دے گا۔ اس سے دشمن کے لیے ایک ہی حملے میں پورا دفاعی ڈھانچہ ختم کرنا مشکل ہوگا، لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مین پیڈز ایران کو فضائی برتری نہیں دیں گے، یہ اسے امریکی یا اسرائیلی فضائی طاقت کے برابر نہیں لے آئیں گے، یہ صرف حملہ آور کے نیچے کی فضا میں ایک اضافی خطرہ پیدا کر دیں گے۔ اور جدید جنگ میں کبھی کبھی یہی چھوٹا سا خطرہ بڑے منصوبے کو بدلنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس پوری خبر کو اگر صرف یہ کہہ کے ختم کر دیا جائے کہ ایران نے چین سے 400 میزائل خرید لیے تو اصل کہانی جو ہے وہ شاید ضائع ہو جائے۔ اصل کہانی یہ ہے کہ ایران نے حالیہ جنگ میں ایک اپنی کمزوری دیکھی ہے۔ اس نے دشمن پر دور سے میزائل برسائے ہیں، لیکن دشمن اس کے اندر موجود حساس مقامات تک پہنچ گیا۔ اب ایران اپنی دفاعی حکمت عملی کو ایک نئے انداز میں تعمیر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بڑے ریڈار رہیں گے، بڑے میزائل نظام بھی رہیں گے، لیکن ان کے نیچے چھوٹے، متحرک اور بکھرے ہوئے دفاعی یونٹ بھی ہوں گے۔ یہ وہ دفاع ہے
जिसे एक बॉम्ब से खत्म करना मुश्किल है। और अगर अमेरिका ने इनकी मुमकिन तरसील रोकने के लिए चीनी कंपनीज, मालियाती नेटवर्क्स या तरसीली रास्तों पर दबाव डाला तो तनाज़ा सिर्फ ईरान और अमेरिका के दरमियान नहीं रहेगा, फिर सवाल चीन तक भी पहुंचेगा। चीन कहेगा कि वो अमन चाहता है और इस मखसूस मुआहिदे की रिपोर्ट बेबुनियाद है। अमेरिका कहेगा कि अगर चीनी कंपनीज ईरानी फौजी सलाहियत दोबारा बनाने में मदद दे रही हैं तो उसके फिर नताइज होंगे। ईरान कहेगा कि पाबंदियों के बावजूद वो अपनी दिफाई ज़रूरियात पूरी कर रहा है और पाकिस्तान सबसे हसास जोग्राफियाई मकाम पे खड़ा होगा जहां उसके नाम को मुबैना तरसीली रास्ते में शामिल किया जाएगा, मगर वो वाज़े तौर पे उसमें मुलव्वस होने से इनकार करेगा। यही वजह है कि अगर ये खरीदारी हकीकत में मुकम्मल होती है तो उसका सबसे बड़ा असर शायद ये ना हो कि ईरान के पास चंद सौ मजीद मिसाइल आ गए। असल असर ये होगा कि ईरान पे आइंदा फजाई हमले पहले से ज्यादा महंगे होंगे, ज्यादा मोहतात होंगे, ज्यादा पेचीदा होंगे। लेकिन एक हकीकत कि जंग में हमेशा वो मुल्क नहीं जीतता जिसके पास सबसे ज्यादा ताकतवर हथियार हों। कभी कभी फायदा उस मुल्क को होता है जो दुश्मन को मजबूर कर दे कि वो अपना सबसे महंगा हथियार एक निस्बतन सस्ते हथियार के खौफ से इस्तेमाल करे। अगर ईरान वाकई अपने आसमान के नीचे ऐसे सैकड़ों छोटे दिफाई जो हाथ हैं या आंखें हैं और मिसाइल जो है उन्हें बाजू के तौर पे फैलाता है तो अमेरिका के लिए मसला सिर्फ ये नहीं कि ईरान को कैसे निशाना बनाए। असल सवाल ये होगा कि ईरान को निशाना बनाने के लिए कितनी बुलंदी इख्तियार की जाए, कितने फासले से हमला करें, कितनी इंटेलिजेंस पहले हासिल करनी है और एक ऐसा दिफाई जाल जहां पे दाखिल होने का खतरा किस हद तक लिया जा सकता है जिसका हर लॉन्चर एक जगह मुस्तकिल मौजूद भी नहीं है। यही इस मुबैना चीनी मुआहिदे की असल अहमियत है कि ईरान शायद अभी अमेरिका से फजाई जंग जीतने की कोशिश नहीं कर रहा, वो इस जंग को इतना महंगा बनाने की कोशिश कर रहा है कि अगली बार ईरान के खिलाफ हमला करने से पहले वॉशिंगटन को सिर्फ फतह का नहीं कीमत का भी हिसाब करना पड़े। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।